وہ تقریباً بس کچھ لوگ جانتے تھے، ریوائز وغیرہ کچھ جانتے تھے، لیکن اصل میں ہیبرو ایک ڈیڈ لینگویج تصور ہوتی تھی، لیکن اس کو اسرائیل میں ریوائیو کیا گیا، ماڈرنائز کیا گیا. وہ والی پرانی ہیبرو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر اصطلاحات ڈالی گئیں، الفاظ ڈالے گئے، جس کی وجہ سے وہ آج کل کی سوسائٹی کے لیے کارآمد ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ویلش ختم ہو رہی تھی، ویلش کے اندر اب سائن بورڈز آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ ویلس جائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ زبانیں جو ختم ہو جائیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے اقدامات، اس کے لیے پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے. بس اتنا ہی کہوں گا اس وقت. تھینک یو سو مچ جی. زبیر طوروی صاحب، میں آپ سے پوچھوں گی بیکاز آپ کا بہت کام ہے ان دا گراس روٹ لیول ایز ویل کہ زبان کی اہمیت ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے اور کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو ہم بچائیں. اس پہ اینڈ آلسو فرام یور ایکسپیرینس بتا دیجیے پلیز. جی، اصل میں بنیادی سوال تو یہ ہے کہ زبانیں مٹتی کیسی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف خوب اشارہ کیا کہ جو لسانی خودکشی ہے وہ بھی از خود نہیں ہے، اس کے بھی ٹریگرز پیچھے کوئی اور ہے، کوئی ایک بہت ہی میکرو لیول پہ پالیسیاں ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور جس کی وجہ سے لاگو جو مقامی زبانوں کے بولنے والے ہیں ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان رویوں کی وجہ سے وہ پھر اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو کمتر سمجھتے ہیں، اور اس زبان کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ وہ زبان مٹ جاتی ہے. ہمارے اگر بہت سارے لوگوں نے زبانوں کو جو خطرہ ہے، وائٹیلٹی کو جو خطرہ ہے، اس کو ایسیس کیا ہے، اس کی ایک پیمائش کی ہے، مختلف فیکٹرز نکالے ہیں. چند ایک فیکٹرز ہمارے برٹش ڈیوڈ کرسٹل جو لنگوسٹ ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی کتاب لینگویج ڈیتھ میں دیے ہیں. ان میں ایک بڑا فیکٹر ہے کہ ایک زبان مٹ جاتی ہے جب ان اسپیکرز کی ڈیموگرافی، آبادی یا ویل بینگ تبدیل ہو جاتی ہے، مطلب ہیبیٹیٹ ختم ہو جائے، وہ لوگ نقل مکانی کرے یا ڈیزاسٹر کی وجہ سے ان کی زندگی وہ ختم ہو جائے، تو زبان ظاہر ہے ان کے ساتھ مٹ جاتی ہیں. یہ اب ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزاسٹرز کی صورت میں ہو سکتا ہے، کلائمیٹ چینج انڈیوس ڈیزاسٹر یا ہیومن میڈ ڈیزاسٹر کی صورت میں، مائیگریشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جو لوگ اپنے ہیبیٹیٹ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ہے لیکن کافی ریئر ہے، کافی کم ہے. دوسرا جو بڑا فیکٹر وہ پاکستان میں بھی ہمیں ملتا ہے، وہ ایک کلچرل ایسیمیلیشن ہے. ایک زبان بولنے والوں کی ثقافت ختم ہو جاتی ہے. ایک ڈومیننٹ کلچر دوسرے کلچر کو ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ جو ڈومینیٹڈ کلچر ہوتا ہے ان میں پھر ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک تو اوپر کے لیول پہ جو پالیسیز کی وجہ سے، ایک باٹم اپ جو لوگ خود اپنی زبان کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنی زبان کے بارے میں ان کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا ہماری ایڈوانسمنٹ ہے اس کے راہ میں ہماری زبان یا ثقافت حائل ہے. یہ ایک بڑا فیکٹر پاکستان میں آپ کو مل جاتا ہے کہ یہاں ڈومیننٹ کلچر، اور آپ کو یہ تو ایک پورے تاریخ رہی ہے اس کی کلونائزیشن کی، یہی صورتحال رہی ہے. اور پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانستہ اور نادانستہ طور پر ایسا کلچر ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، آئیڈیالوجیکلی، اس کو اسٹریٹجیکلی، اس کو پولیٹیکلی، سوشلی، کہ وہ دوسرے کلچرز کو مٹا دیتا ہے، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر کوئی ڈومیننٹ کلچر کسی دوسرے کلچر کو ایسیمیلیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پہلے اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ کلچر اپنے وہ جو ڈومینیٹڈ کلچر ہے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور لوگ اس نئے زبان کو اپنی زبان کے ساتھ ایز سیکنڈ لینگویج بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک بائلنگولزم کی اسٹیج آ جاتی ہے. لیکن
یہاں بائلنگولزم میں جب ایکویلیبریم دوسرے اسٹیج میں آ جاتا ہے، ایک توازن، تو وہ تو بہتر ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ بہت ہی ٹریگرز کی وجہ سے، ڈومیننٹ کلچر کی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے اور ڈومیننٹ کلچر کے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، یہ ڈومینیٹڈ جو کلچر ہے، ان کے لوگ آہستہ آہستہ اپنی زبان چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوسرے زبان کو اپناتے ہیں. بائلنگولزم یہ ایک بہت اچھا ہے جو توازن میں ہو. مطلب تروالی لینگویج ہے، اردو ہے، اگر یہ دونوں میری کمیونٹی میں توازن ہو تو یہ مطلب تروالی بھی ہو اور اردو بھی ہو تو یہ ایک اچھا فینومینن ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب تروالی کے پاس وہ سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، کلچرل طاقت نہیں ہے کہ وہ اردو کا مقابلہ کر سکے، اور اس کے بارے میں ریاست کا یا اداروں کا وہ رویہ نہیں ہے جو اردو کے بارے میں ہے فرض کرے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے، میرے آنے والی نسلیں وہ تروالی چھوڑ دیں گے، وہ اردو کو اپنائیں گے. اردو کو اپنائیں گے تو اس طرح یہ زبان مٹ جاتی ہے. یہ پاکستان اسپیسیفک اگر آپ دیکھو تو پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. ہماری تعداد کے لحاظ سے بڑی زبانیں یا چھوٹی زبانیں، ہم نے کہا کہ پاکستان میں 70+ یا 77 زبانیں، ایتھنولوگ جو ایک انٹرنیشنل سروے ہے، کیٹلاگ ہے، اس کے مطابق 77 زبانیں ہیں. اس میں لوگوں کو 5-6 زبانوں کا پتہ ہے: پنجابی، پشتو، سندھی، اردو، سرائکی، بلوچی. لیکن باقی جو زبانیں ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ان زبانوں کے بارے میں کچھ کیا بھی نہیں جا رہا میکرو لیول پہ. اب ہم اگلے شاید سوال میں یہ کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے. تو میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب. زمان صاحب میں آپ کے پاس اب آؤں گی بیکاز آپ نے بہت کام کیا ہوا ہے. آپ نے مینشن کیا تھا کلام میں بھی، اسلام آباد میں بھی. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کسی زبان کو ایک بار پھر زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی مثالیں ہیں فرام یور اون ایکسپیرینس ایز ویل پلیز؟ تھینک یو مہم. ایکچولی کافی ساری باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی اور زبیر نے بھی کی. پاکستان میں کافی ساری زبانیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے مٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہے. اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے سوات ویلی میں جو ہے بدیشی کی ہے. زبیر توروالی صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ گواہ ہیں. میں کئی بار تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے جاتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ. تو وہاں ان کے کوئی 100 الفاظ میں نے جمع کیے تھے اور اس وقت ان کے 3 بندے بولنے والے تھے. بعد میں پھر ایک BBC کی رپورٹ آئی تھی کہ 3 بندے اب بھی ہیں، لیکن جو ڈاکومنٹری انہوں نے پیش کی تھی اس میں وہ، بلکہ زبیر نے شاید دیکھی ہوگی، وہ توروالی بول رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان تو مٹ گئی ہے، لیکن کچھ زبانوں کا یہ ہے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال اگر میں لے لوں، ہنزا میں ڈوما کی زبان کی ہے، جو ایک اسٹیگمیٹائز زبان تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ڈوم لوگ ہیں، ناچنے والے یا ڈرم بجانے والے یا میوزک والے. تو اس کی وجہ سے وہ زبان ایک بڑی زبان تھی، لیکن وہ گھٹتے گھٹتے 300 افراد کی زبان بن گئی. لیکن اب انہوں نے ایک ریوائول کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا اور اس کو داؤدی رکھ دیا کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ خود میوزیشین تھے، تو ہم بھی داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو وہ ایک بڑی مثال ہمارے پاس وہ ہے. دوسری بڑی مثال اگر میں کہوں تو ہماری جو زبانیں ہیں، گاوری ہو گئی، توروالی ہو گئی. تو جیسے یہ ایک سوشل میڈیا آیا تو سوشل میڈیا کے ساتھ ہم یہ سوچ رہے تھے، بلکہ میری اور زبیر کی کافی اس پہ باتیں بھی ہوتی تھی کہ شاید ہماری زبانیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. سوشل میڈیا کے ساتھ اردو اور انگریزی اور یہ دوسری زبانیں ان کی جگہ لے لیں گی. لیکن جب سے لوگوں نے اپنے ساتھ اپنی زبان کو وہ کرنا شروع کر دیا، اون کرنا شروع کر دیا، اب اس کو آئیڈینٹی کو جو ہے نا وہ اون کرنا شروع کر دیا کہ میں گاوری ہوں، میں توروالی ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈنگا ہوں. تو اس کے بعد سے وہ زبانوں کا ریوائول شروع ہوا. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ایک زمانے میں ہمارے جو زبانیں، زبیر نے تو اردو کی بات کی، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پشتو سے ہے. دیر کوہستان میں ہمارے ایک ساتھی یہاں بیٹھے بھی ہیں. دیر کوہستان میں 2 گاؤں ہمارے تقریباً پشتو کی وجہ سے وہاں پہ کمپلیٹلی گاوری ختم ہو گئی ہے، پاتراک اور بریکوٹ میں، کیونکہ وہاں لوگوں نے آپسی پشتون خواتین کے ساتھ شادیاں کی، کاروبار کی وجہ سے اور دوسرے چیزوں کی وجہ سے، یا ایک وہ تھا کہ اپنے آپ کو انفیریٹی جو ہے نا کمپلیکس کا شکار تھے وہ لوگ، تو ختم ہو گئی. لیکن اب
جیسے ہی لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ ہماری زبان کی بھی ایک ورث ہے، ہماری زبان بھی ایک اہم چیز ہے، تو اس وجہ سے اب لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے، اور وہاں دیر سائٹ پہ بھی، کالام سائٹ پہ بھی اور دوسری جگہوں میں لوگوں نے جو ہے نا اپنی زبان کو بچانا شروع کر دیا ہے۔ تھینک یو جی، اینڈ آئی ول ہوپفلی کم بیک ٹو دیٹ، بٹ لیکن زبیر احمد صاحب آپ نے ایک تو بہت لکھا ہوا ہے لاہور کے اوپر، آپ نے کہا بھی ہوا ہے کہ آپ کا یور انٹائر ایکسپیرینس یو آر انسپائرڈ بائی لاہور اینڈ چائلڈ ایکسپیرینس۔ میں آئی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ ہاؤ ہیز دیٹ انسپائرڈ یو، آپ جو کام جو کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے اپنا جو علاقے میں ایریا میں آپ نے کس طرح اپنی زبان کنزرو کی ہے بیسکلی؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک جو پاکستان ہے، یہ آدھا حصہ ہم نے کھو دیا زبان کی وجہ سے۔ زبان کا ہم نے رائٹ نہیں دیا ان کو، اور انہوں نے جب کہا قائد اعظم نے ڈھاکہ میں جا کے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، تو یونائٹڈ پاکستان کا جو تابوت تھا اس میں پہلا کیل ٹھونک دیا گیا تھا۔ ابھی تک ہمیں اس بات کو 50 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہم نے اپنی زبانوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میرے استاد ہوتے تھے شفقت تنویر مرزا صاحب، سلنگی صاحب ان کو جانتے ہوں گے، وہ ایک بات کہتے تھے، وہ پنجابی کے لیڈر تھے، پنجابی زبان کے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایک لینگوسٹک ڈکٹیٹرشپ ہے اس ملک میں، ایک لینگویج کی بھی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ جمہوریت کے لیے ہم لڑتے ہیں تو زبانوں کے لیے بھی ہم لڑیں۔ میں صرف تھوڑی سی بات پنجابی کی کروں گا، پنجاب کے بارے میں۔ تو پنجابی جو ہیں وہ وی لو ٹو ہیٹ آور لینگویج۔ پنجابی جو پنجابی ہیں وہ اپنی زبان سے نفرت کو پیار کرتے ہیں، نفرت کرنے کو پیار کرتے ہیں، اور جو اس میں زبان ہوتی کیا ہے، 2-3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان بندے کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عزیز ہوتی ہے، ماں اس میں لوریاں دیتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ریزروائر ہوتا ہے آپ کی میموری کا، آپ کے نالج کا، اور اس میں جو ہے وہ ساری، تیسری بات یہ ہے کہ جو کولیکٹیو انکانشیس اور کانشیسنیس جو ہے اس میں بائتھالوجی، ہسٹری، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ ایک آؤٹ لک دیتی ہے لینگویج دنیا کو دیکھنے کی۔ جب وہ زبان مرتی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں ایڈیم بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ مائتھالوجی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری وزڈم بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا کو دیکھنے کا ایک جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول حمزہ توف نے اپنی کتاب میں وہ لکھا، میرا داغستان میں، کہ میں اپنے گھر کی چھوٹی سی کھڑکی میں بیٹھ کے اس دنیا کو دیکھتا ہوں، اور جو دیکھتا ہے وہ اس دنیا کو، وہ تھرو ہز لینگویج ہے۔ تو لینگویج آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی امپورٹنس ہے۔ اب جو پنجابی لینگویج ہے، اس میں جو ہماری جو درد کی کہانی ہے وہ انیکسیشن آف پنجاب سے شروع ہوتی ہے۔ جب انگریزوں نے 1849 میں پنجاب کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے ایک تو انگریزی تو انہوں نے نافذ کی، دوسرے وہ جو ہے انہوں نے اردو نافذ کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پنجابی پڑھائی جاتی تھی، لیکن پنجابی کو کوئی خطرہ کوئی نہیں تھا۔ جو دربار تھے، مغلوں کے دربار تھے، یا سارا کچھ تھا، وہ بڑا ایک لمیٹڈ تھا، اور پورا جو ہندوستان تھا وہاں مقامی زبانیں بولی جاتی تھی، پھلتی پھولتی تھی۔ پنجابی جو ہے ساؤتھ ایشیا کی پرانی ترین زبان ہے۔ بابا فرید 12ویں 13ویں صدی میں ہمارا پہلا شاعر ہے۔ اس وقت چوسر انگریزی کا شاعر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور پنجابی جو ہے دنیا کی صرف 30 زبانیں لکھی گئی ہیں، جس میں پنجابی بھی شامل ہے، اور ایک گلیکسی ہے پوئٹس کی۔ بابا فرید، گرو نانک، بلے شاہ، وارث شاہ، یہ سارے لوگ جو ہیں، پوری ایک 19ویں صدی تک یہ ہماری ریت چلتی ہے، اور ایک بھی ہمارا شاعر،
ایک پنجابی کا شاعر میں آپ سیکٹیرین، ریسزم، مذہب کے خلاف، ذات پات کے کوئی ایک لفظ آپ نکال کے دکھا دیں، نہیں ہے. اور اگر ہم نے بلے شاہ کو پڑھایا ہوتا تو مسجدوں کے باہر یا گردواروں کے باہر بم دھماکے نہیں ہونے تھے. یہ لاس ہے ہمارا کہ ہم پنجابی کے جو شاعر ہیں یا سندھ کے جو شاعر ہیں ان کا بھی کلام جو ہے وہ اوپر آنا چاہیے سارا. یہ جب ہمارے سلیبس میں آئے گا تو پھر اس ملک میں دہشت گردی ختم ہوگی. جب مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج ہوگا. تو پونے 200 سال ہو گئے ہیں 1849 سے پنجابیوں کی اپنی ایلینیشن سے. کوشش پوری کی گئی ہے پنجابی کو ختم کرنے کی، مٹانے کی، لیکن مٹ نہیں سکی. اس کی بنیادی 2 وجہ ہیں. ایک تو ہماری جو رچ لٹریچر کی جو ٹریڈیشن ہے، یہ سارے ہمارے بابوں کی، وہ اتنی سٹرونگ ہے. 300 سال ہو گئے ہیں وارث شاہ ڈانگ پکڑ کر کھڑا ہوا ہے پنجابی دے لئی، بابا وارث شاہ. اور ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ہے ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ. ਉਹਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. Thank you, Zubair साहब. We have a house full, sir. Want के थोड़ा हम questions भी हम ले, लेकिन उससे पहले हम from each one of you, आप लोगों का स्टेट के लिए क्या पैगाम है कि क्या स्टेट को करना चाहिए है to preserve languages? Dr. Tariq, I'll start with you first. جی میں نے ابھی بتایا کہ اسرائیل میں ریوائیو کرنے کے لیے کیا ہوا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اسکولوں کے اندر انہوں نے رائج کی. اب زبیر صاحب کا میں نے پڑھا، زبیر احمد صاحب کا میں نے ابھی پڑھا کہ پنجابی کے ایک اسکول انہوں نے شروع کیا تھا. اب پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے. بہرحال پنجاب پورے میں حکومت کی طرف سے کوئی اسکول پنجابی میڈیم نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، ان لوگوں نے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے ہیں، ان لوگوں نے زبانیں پڑھانے کے لیے اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنی محنت کر کے چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے ہیں. اس کی رپورٹس بھی انہوں نے مجھے پہلے بھیجی تھی جس زمانے میں ان چیزوں پہ کام کرتا تھا، اب تو نہیں کرتا. اس طرح سندھ کے اندر بھی ہے. تو یہ تو پہلی چیز ہے. لیکن وہ چھوٹے کاموں میں نہیں ہوتا، 2-4 لوگوں سے نہیں ہوتا. وہ گورنمنٹ پالیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، پھر ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. بلوچستان میں ایک بار کوشش کی تھی، ایکٹ پاس ہوا. میں نے اپنی بک لینگویج اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، وہ جو آپ فرما رہے تھے، وہ اس پہ وہ ساری پالیسیز اس میں دی ہوئی ہیں. اور شفقت تنویر صاحب سے میں بھی ملتا تھا پنجابی موومنٹ کا جب لکھ رہا تھا اس کے اندر. خیر بہرحال تو اس میں جب بلوچستان میں انہوں نے ایکٹ بنایا کہ ٹھیک ہے جی بلوچی، بریوی اور پشتو تینوں جو ہیں کمپلسری ہوں گی کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 کے لیے. قاعدے بنائے گئے، انتھوزیازم تھی لوگوں کے اندر، ایکٹیوسٹ کے اندر، سب کچھ ہوا. اس کے بعد میں حکومت بدلی اور وہ ایکٹ میں گیا تھا بلوچستان نکالنے کے لیے. اس میں صرف اتنا تھا، یہ نہیں تھا کہ بند ہے، اس میں صرف یہ تھا کہ چوائس دی جائے گی. کمپلسری کا لفظ نکال کے چوائس ہوگی. پیرنٹس نے سب نے چوائس کیا کی؟ انہوں نے چوائس کی اردو کی، اور انگریزی والوں کو تو وہاں تو نافذ ہی نہیں ہوئی تھی. اردو والے اسکولوں نے اردو کی چوائس کی. کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ بلوچی 3 سال پڑھے گی، فائدہ کیا، نوکری ووکری تو ملنی کوئی نہیں. تو لہٰذا دوسری بات جو ہوتی ہے اس کو فائننس کیا جاتا ہے پرووائڈ. یو گیو جابز ان اٹ، یو گیو اٹ امپورٹنس. اینڈ دین دیر از میوزک ان اٹ. دیر از یعنی ویلش کے اندر they provided music in it, they provided drama in it, etc. In other words, they make it a living language. So there are policies, and that's why certain languages have come back. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پالیسی چاہیے ہوتی ہے. اور ایک اور بات ہے
کہ وہ پالیسی سب پر نافذ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں جیسے بلوچستان میں ہوا کہ انگلش میڈیم اسکول اس سے بری الذمہ ہیں، ان پہ یہ پالیسی نہیں نافذ ہوگی، تو پھر نہیں ہوگا. سب کہیں گے کہ بھئی ہمارے بچوں پہ کیوں ہو رہا ہے تجربہ. اس لیے سب کے اوپر کرنا پڑتا ہے. In other words, it requires sincere, hard effort backed with money and will. That's it. تھینک یو ڈاکٹر طارق. زبیر توربلی صاحب، ابھی جو انہوں نے کہا کہ پالیسیز تو ہمارے پاس ہوتی ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، سو واٹ ڈو یو تھنک کہ کرنا چاہیے ہے اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو اس لحاظ سے؟ دا سیم کوشچن ایٹ دیٹ. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آیا دنیا میں کوئی اگزامپل یا مثالیں ایسی ہیں جہاں کوئی زبان زندہ ہو چکی ہے یا کوئی زبان بہت بیمار تھی اور وہ صحت مند ہو چکی ہے. ایک تو عبرانی زبان کی مثال ہے، وہ ڈاکومنٹڈ تھی اور ڈیڈ تھی، مطلب پڑی ہوئی کہیں تھی، لیکن وہاں جب ایک لوگوں کا موٹیویشن آ گیا، پھر ان کے پاس جو ایتھنک آئیڈینٹی ایک ان کی وہ شناخت کی بات آ گئی اور پھر ریاست کی طرف بات آ گئی، تو انہوں نے وہ زبان زندہ کی، وہ دوبارہ اس نکال کر اس کو بالکل ایک لیونگ بنا دیا. اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں. نیوزی لینڈ میں زبان ہے ماوری زبان نیوزی لینڈ میں ہے. انہوں نے وہ زبان کس طرح بچائی اور وہ زبان ایک پوری دنیا میں ایک بہت بیسٹ ایگزامپل ہے. انہوں نے کوئی ایک اسکولوں میں اس زبان کو پڑھانے کے لیے وہ ایک طریقہ بنایا جس کو انہوں نے اپنی زبان میں کوہنگا ریو مطلب لینگویج نیسٹ، جو گھونسلے زبان کے گھونسلے بچوں کے وہ بنائیں. اسکولوں میں ایک پروگرام شروع کیا. اس کے علاوہ ویلش زبان کی مثال ہمارے پاس ہے، آئرش کی زبان کی ہے، ایک نگارا گوا میں ایک زبان بولی جاتی ہے رما، اس کی مثالیں ہیں. اب بہت ساری یہ 4 مثالیں آپ لے لیں، ان میں آپ ان کیس اسٹڈیز کو آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو 2-3 چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ زبانیں زندہ کیسے ہو گئیں اور یہ زبانیں ترقی کیسے کر گئی. پہلی بات یہ ہے کہ ایک کمیونٹی جو اسپیکرز ہے ان کی موٹیویشن، ان کی ترغیب، ان میں تحریک آئی، اپنی زبان کے بارے میں فکر مندی آ گئی اور انہوں نے ایک سوچا اور اس کے لیے وہ سارے بیدار ہو گئے. یا ان کے پاس دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ویژنری لیڈر زبان اور کلچر اور ثقافت کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا رہنما ملا. تیسری اہم بات ان دونوں کے ہوتے ہوئے، تیسری اہم بات جو ان سب میں مشترک ہے، وہ اسٹیٹ کی طرف سے سپورٹنگ پالیسیز، یعنی بالکل جو مددگار پالیسیاں ہوتی ہیں وہ لاگو ہوئیں اور ان کا سپورٹ مل گیا. یہ تینوں باتیں مشترک ہیں. تو اگر ہم یہاں کوئی بھی زبان بچانا چاہتے ہیں، فرض کرے ڈاکٹر صاحب نے بار بار میرے اور زمان ساگر کی مثال دے رہے ہیں، ہمارے چھوٹا بہت جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم موٹیویشن تو باٹم اپ ہے، اپنی طرح کوشش بھی کر رہے ہیں، کمیونٹی کو موبیلائز بھی کر رہے ہیں، متحرک بھی کر رہے ہیں، وہ جو لینگویج ایٹیٹیوڈز ہے ان کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، ڈاکومنٹیشن بھی کر رہے ہیں، اسکول اپنے پرائیویٹلی کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں موٹیویشن ہے، یہاں انٹرونشن ہے بہت ہی مائکرو لیول پہ، لیکن اوپر ریاست یا اسٹیٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے زبانوں کے حوالے سے وہ اتنی بے دلی سے کیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ویسے آئیواش کیا، مطلب اس طرح کیا ہوا ہے کہ بس ترخا دو لوگوں کو. ہمارے خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں 5 زبانوں کو کیریکولم میں، پرائمری کیریکولم میں شامل کرنے کی پالیسی 2011 میں بنائی، 2011 میں صرف 5، اور یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی 22 زبانیں ہم اس میں شامل کریں گے. اس 5 سے وہ آگے نہیں بڑھے، لیکن ابھی تک ان 5 کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اب پچھلے دنوں ایک منسٹر، وہاں کے منسٹر نے ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ پشتو اور ریجنل لینگویجز کو آپ نے پرائیویٹ اسکولز میں بھی پڑھانا لازمی ہوگا. تو اس کو ریزسٹ کیا، اس کو پرائیویٹ اسکولز اور دوسرے اداروں نے اس کی مزاحمت کی اور وہ چیز بھی اب مطلب وہیں پہ رہ گئی. تو بے دلی سے دوسری ہماری ظاہر ہے جو میں نے پہلے بات کی، ایک
اپنے ایک ریسنٹلی ایک بک آئی ہے لینگویج اینڈ آئیڈینٹی ان ایشیا، اینڈریو کس نے لکھی ہے، اور اس میں ایک چیپٹر پاکستان پہ ہی ہے کرسٹوفر شیکل کی. وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری پالیسیاں لینگویج اور کلچر کے حوالے سے کافی بہت یونیک ہے. مطلب یورپ آپ دیکھ لیں یا دوسرے ساؤتھ ایسٹ ایشین یا ایشین اسٹیٹ دیکھ لیں تو یہ ڈفرینٹ ہے، اور یہاں بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں ایک میجارٹی ایتھنک کمیونٹی کی زبان اکثر قومی زبان بن جاتی ہے، یہاں ایک مائنارٹی کی زبان قومی زبان بن گئی ہے، اور میجارٹی کو یا میجارٹیز کو انہوں نے دیوار پہ لگایا ہے. ہمارے ایتھنک جو گروپس ہیں یا نیشن ہیں، میں تو نیشن کہوں گا، پنجابی، پشتون، بلوچ، سندھی، ان کو اسپیس نہیں دیا جا رہا ہے. اور رہ گئی ہماری بات، ہم تو پھر ملٹی لیئرڈ کولونائزڈ ہے، سوری ٹو سے ڈومینیٹڈ کہیں چلے. مطلب اوپر ایک انگلش کی پالیسی ہے، اردو کی پالیسی ہے، پھر ہم پروونسز کے اندر ان کے نیچے آتے ہیں. مطلب پشتو ہم پہ جیسا زمان نے اشارہ کیا تو ہمیں پشتو سے واسطہ ہے، اردو سے ہے مقابلہ ہے، پھر انگلش سے مقابلہ ہے. تو ہم تو چاروں مطلب کوڈرپلی ہم ایک کولونائزڈ یا ڈومینیٹڈ ٹائپ کے ہم بن چکے ہیں. اور نہ اس کو بہت پولیٹیکلی بہت ڈائمینشنز بھی ہیں. میں بات یہاں ختم کرتا ہوں. تھینک یو زبیر صاحب. زمان صاحب ابھی جو بات کی زبیر صاحب نے کہ کہ آپ خود تو آبویسلی کام کر رہے ہیں کمیونٹی لیول اور انڈیویجول لیول، لیکن اگر اسٹیٹ کی طرف سے کچھ سپورٹ نہ ہو، نہ پیسے ہو، تو یہ کب تک مطلب ہے ہاؤ مچ کین اے پرائیویٹ سٹیزن ڈو ان دس ریگارڈ؟ تو اسٹیٹ کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جی، جیسے زبیر صاحب نے کہا، اصل میں جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوتی تو ہم ان چیزوں کو ایک لانگ ٹرم میں لے کے نہیں جا سکتے. میں آپ کو مثال دے دوں، ہمارے یہاں پہ KPK میں تقریباً یہ 8 زبانوں میں ہمارے اسکولز تھے، مدر ٹانگ بیسڈ ملٹی لنگول ایجوکیشن اسکول، گاوری، توروالی، پلولا، کھوار، ہنکو، مایو، گجری اور کلاشا وغیرہ. اور پھر سندھ میں تھے بلوچی، کچی، پارکری، مارواڑی، تھرادری، اوٹکی، اور ایک اور زبان ہے جس کا نام میں ابھی بھول گیا ہوں. تو ڈاٹ کیجیے. تو ان زبانوں میں اسکول چل رہے تھے. لیکن ابھی ریسنٹلی مجھے جو انفارمیشن ملی ہے جہاں میں نے وزٹ کیا ہے، اس میں سے 15 میں سے تقریباً 10 سے 12 اسکول کمیونٹیز میں اسکول بند ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی فنڈنگ نہیں ہے. خود سے لوگ کر نہیں سکتے. میں اور زبیر صاحب خود سے تو نہیں کر سکتے، ہم کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں کہ ہم توروالی اور گوری میں اسکول چلا سکیں. گورنمنٹ کو آگے آنا ہے. جس طرح زبیر صاحب نے ذکر کیا کہ 2011 میں پالیسی بنی تھی، وہاں پہ ایک بل پاس ہوا تھا، اس میں 5 زبانیں اور 5ویں زبان بھی مبہم تھی. زبیر نے اس طرف اچھا اشارہ کیا کہ وہاں پہ جو رپورٹ چھپی تھی کہ ان کن زبانوں کو آپ نے نصاب میں شامل کرنا ہے، 5ویں زبان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ زبان کوہستانی زبان کوہستان میں اور سوات میں بولی جاتی ہے. زبیر صاحب یہ غلط کہہ رہا ہوں. اور کوہستان میں اس پہ خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے، صرف کالام میں کام ہوا ہے. کالام میں میری زبان میں کام ہوا ہے، اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے. اور اس کے بیس پہ جیسے ہی وہ نصاب کا کام شروع ہوا تو شینا والوں نے اور مایو والوں کے بیچ میں جو ہے نا جھگڑا ہوا، اور وہ کیس بن گیا کورٹ کا کیس. اور وہ کورٹ کیس چلتا رہا 2011-12 سے لے کے اب پچھلے سال وہ کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے کہ اب ان دونوں زبانوں کو آپ شامل کر لیں. پھر KP اسمبلی نے 2 سال پہلے ایک بل پاس کیا کہ آپ گوجری کو اور شینا کو بھی شامل کر لیں تاکہ یہ مسئلے حل ہو جائیں. لیکن ابھی تک اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے؟ اور پھر جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دوسری زبانوں کو شامل کریں گے. ہمارے پاس تو نصاب موجود ہے نا، گاوری، توروالی اور ان زبانوں کے پاس 5ویں تک نصاب موجود ہے. ٹیچر ہمارے ٹرین ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ صرف انیشیٹو لے لیں، تو وہ بھی آپ نہیں لے سکتے. پھر وہ GB میں 5 زبانوں میں تقریباً یہ گریڈ 3 تک انہوں نے کریکولم بنا کے یہاں پہ آپ کے فیڈرل میں پڑا ہوا ہے، فیڈرل ایجوکیشن منسٹری میں پڑا ہوا ہے. اس کو کیوں پاس نہیں کر رہے ہیں؟ GB آرلاک کے نام سے اکیڈمی بننی تھی، اس کے پیسے موجود ہیں، 18 کروڑ روپے موجود ہیں، تو اس کو کیوں فعال نہیں کیا جا رہا؟ KP میں جو ہے نا وہ لینگویجز کے لیے اتھارٹی بنانی تھی، وہ بل پاس ہوا تھا، وہ ابھی تک کیوں نہیں بنی ہے، وہ کیوں فعال نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے میں کہتا ہوں کہ. اور اس میں گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے، ورنہ یہ زبانیں ساری مٹ جائیں گی، ہمارے جو انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج یہ ختم ہو جائے گا. بالکل.
تھینک یو. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اتنا شاید فوکس کر رہے تھے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر کہ ہم نے اس پہ باتوں میں ہم نے فوکس زیادہ کیا نہیں ٹو بی آنیسٹ. بٹ زبیر صاحب آپ سے میں وہی پوچھوں گی کہ اسٹیٹ کے کیا رول ہونا چاہیے, گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے. ابھی جو کہا زمان صاحب نے اچھی خاصی پالیسیز بھی ہے, تعلیم کا پالیسیز ہیں, پیسے پڑے بھی ہوئے ہیں لیکن کچھ کام نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا کیا وجہ ہے, اب کیا شروع کرنا چاہیے ہے؟ جو زبیر صاحب نے بات کی اور زمان صاحب نے, میں ایگری کرتا ہوں ان سے. جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے ہمارا, اصل چیز جو ہے نا وہ ایک ہم نے بیانیہ بنایا ہوا ہے, نیشنل بیانیہ, کہ ایک قوم ہے, ایک مذہب ہے اور ایک زبان ہے. یہ تینوں باتیں غلط ہیں. یہ جو اسٹیٹ کا یہ جو بیانیہ ہے غلط ہے. نہ ایک قوم ہے ہم پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں, نہ ایک زبان ہے. یہ ایک ملٹی کلچرل, ملٹی لینگوئل اور ملٹی ریلیجس, اسی لیے مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ایک مذہب ہے, دوسرے مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ دوسری زبان کو ماننے کے لیے تیار ہے. اب یہ دونوں صاحب جو بات کر رہے ہیں اپنی اپنی زبانوں کی, میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑی زبانیں ہیں ہماری, پشتو, پنجابی, سندھی یا بلوچی, اگر یہ آ جائیں گی تو یہ 70 زبانیں بھی بچ جائیں گی. اگر پنجابی جو ہے 12 کروڑ 15 کروڑ کی زبان ہے, اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے. ہمیں گال پڑتی ہے پنجاب کو, لیکن کلچرلی ہم ڈپرائیوڈ ہیں, ہم کلچرلی ڈپرائیوڈ ہیں, ہماری زبان نہیں ہے. اور جو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے اپنی, ہر حکمران نے اپنی لینگویج وہ ایجوکیشن پالیسی دی ہے. کبھی اردو آ جاتی ہے, کبھی عربی آ جاتی ہے, کبھی اس کو اتار دو, کبھی اس کو. پنجاب میں تو یہی ہو رہا ہے 76 سال سے. کوئی لینگویج اب اصل چیز لینگویج پالیسی ہے. لینگویج پالیسی اس ملک میں ابھی تک نہیں بنائی گئی. انڈیا میں جیسے 3 لینگویج فارمولہ ہے, اور وہ ساؤتھ کی وجہ سے بنا. انہوں نے بھی کہا کہ ہندی اور انگلش چلے گی, ساؤتھ نے انگلش نہیں مانی, ہندی کو نہیں مانا. ان کا ایک پرائم منسٹر دیو گوڈا آیا تھا, اس کو ہندی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ ہندی کو ریزسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سینٹر ہے, یہ مینیپولیٹ کرتا ہے ہمیں. انہوں نے ہندی کو نہیں مانا ساؤتھ انڈیا نے, اس لیے وہاں 3 لینگویج فارمولہ ہے, انگلش ہے, ہندی ہے, اور ان کی اپنی ایک ریجنل لینگویج ہے, وہ وہاں پڑھائی جا رہی ہے. ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی لینگویج پالیسی بنی نہیں آج تک. کوئی, ہم نے اپنا آدھا بنگلہ دیش بن گیا لیکن ہم نے ابھی تک اپنی جو ہے وہ بنا نہیں سکے. اور ہماری جو ایجوکیشنل فیلئر ہے وہ بیسیکلی لینگوسٹک فیلئر ہے. میں خود پڑھاتا رہا ہوں انگریزی, 14 سال بچے پڑھتے ہیں انگریزی اور ان کو ایک ایپلیکیشن لکھنی نہیں آتی, وہ سارے بچے انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں. یار کیوں اتنی ویسٹیج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان کو پنجابی پڑھاتے؟ کہتے ہیں یار 10ویں تک پنجابی پڑھو اور اس کے بعد پھر انگلش پڑھ لینا. اگر ہم اپنی فرسٹ لینگویج سے محبت نہیں کریں گے تو ہم کسی لینگویج سے محبت نہیں کر سکتے, نہیں آ سکتی ہمیں. جو بنیاد ہے وہ مدر ٹنگ ہے. مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے, پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی مدر ٹنگ میں آپ کو ایجوکیشن دی جائے گی. مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں کہوں یار مدر ٹنگ ہونی چاہیے, مدر ٹنگ لے کر آؤ. کوئی کسی ملک میں عجیب سی یہ بات ہے, ہنسنے والی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے مدر ٹنگ میں تعلیم نہ دی جائے؟ لیکن پنجاب میں ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, کے پی میں ہو رہا ہے. مدر ٹنگ کو نہیں, اس کو ہم, یہ ہمارا ہیومن رائٹ ہے, یہ ہمارا ایجوکیشنل رائٹ ہے, یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, یہ ہمارا لینگوسٹک رائٹ ہے, یہ ہمارا ایگزسٹینشل رائٹ ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں پڑھنے کی جو ہے فریڈم دی جائے, اپنی زبان کو سیکھنے کی فریڈم دی جائے. اور اس وقت جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے جس کا آپ نے سوال کیا, اس میں کوئی سپیس نہیں ہے. پنجابی کی کوئی سپیس نہیں. مجھے دوسری زبانوں کا نہیں پتا, بلوچی کا, وراہی کا یا پشتو کا, یا جن زبانوں کی یہ بات کر رہے ہیں نارتھرن ایریا کی, کہ کیا ہے. کوئی سٹرکچر نہیں ہے, اس میں کوئی سپیس نہیں ہے, کوئی فنڈنگ نہیں ہے. میں اگر پنجابی میں لکھ رہا ہوں, 40-45 سال ہو گئے ہیں مجھے, میں انگریزی پڑھاتا رہا ہوں اور لکھتا میں پنجابی میں رہا ہوں. اپنے پیسوں سے ہم پنجابی کی کتاب چھاپتے ہیں اور پھر اس کو کوئی, ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے, کوئی پروفٹ نہیں, ایک ٹیڈی پیسہ واپس نہیں آتا جو ہم اپنی پنجابی کی کتاب میں چھاپتا ہوں. 7-8 کتابیں میں چھاپ چکا ہوں. یہ ایک ریزسٹنس ہے,
یہ جو کہتے ہیں زبان نہیں مرنے دینی چاہیے یا مر رہی ہیں مٹ رہی ہیں, یہ ہم ایک رجسٹرس کر رہے ہیں. میں پنجابی میں اس لیے لکھتا ہوں کہ یہ میری ہوند ہے, یہ میرا بینگ ہے. اٹ از آف, مجھے اپنے آپ کا ہونا جو ہے, وہ ہونا جو ہے اپنے آپ کا, اپنا جو بینگ ہے وہ میری زبان میں ہے اور کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. تھینک یو زبیر صاحب. ویسے آپ نے جو بات کی اپنے کرنا ہے, only for 2 minutes please, then I want to open the جی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں مین اسٹریم پاکستان یا مرکزی پاکستان مینز پنجاب یا کراچی شہر, ان میں ان زبانوں کو لہجے کہا جاتا ہے. ایک ڈریگاٹری ٹرم لہجہ ایک تو لنگوسٹک وہ جو ڈائلیکٹس ہے, لیکن یہ لہجہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ زبانیں نہیں ہیں, لہجے ہیں. اور اس میں زبیر احمد سوری ٹو سے کہ یہ ہمارے پنجابی کے کئی دانشور انٹلیکچوئلز ان زبانوں کو لہجے کر یا اپنی پنجابی کو لہجے کہہ کر اپنی زبان سے جان چھڑاتے ہیں. اور اس ملک میں پالیسی میکنگ میں, مرکزیت میں, یہ پنجابی وہ شاید خود کو پنجابی نہ کہے لیکن ہے تو وہ پنجاب سے ہیں, ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. اس ہیجمنی کو اگر یہ تھوڑا ٹوٹ جائے تو شاید سندھ بھی سانس لے سکے گا, بلوچستان بھی اور کے پی بھی. تھینک یو جی. ناؤ کوشچن آنسرز, مائک کس کے پاس ہے؟ آپ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ پلیز ویری بریف کوشچن پلیز. السلام علیکم, عثمان جم. میرا کام ڈائنگ لینگویجز کے اوپر ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر طارق رحمان اور باقی پینلسٹ سے جس ریفرنس سے بات کر رہی ہوں, ہم لنگوسٹک امپیریلزم کی بات کرتے ہیں جس میں ایک زبان باقی زبانوں کی کاسٹ پر زندہ رہتی ہے. تو جو سینیریو دوستوں نے ڈپکٹ کیا, کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم کچھ لینگویجز باقی لینگویجز کی کاسٹ پر اپنے آپ کو اسٹیٹ کے پیٹرنیج کے ساتھ چل رہی ہیں؟ آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب سے. جی جی سب سے. Well, yes, linguistic imperialism actually South Asia میں ہمیشہ سے رہا ہے. یعنی سنسکرت بھی ایک, Sanskrita means refined. At that time also the Prakrits were the languages of the local people, and Sanskrit was a refined language of the elite, intellectual elite and otherwise. So even that was imperialism of sorts. And then of course it was Persian. If you didn't know Persian, you couldn't get a job in the Mughal court, etc. Other things were there, you could own land, etc., but not this. So there it was. And then of course the British. Now that imperialism of English continues along with subordinate imperialisms of let's say Urdu, which dominates, as these people said, and then local imperialisms. مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کوہستانی کے بارے میں بتایا کہ ابھی پشتو کرتی ہے ڈومینیٹ, ایسے وہ بھی ہیں. اور یہ امپیریلزم کی بنیاد ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ایک ایلیٹ طبقہ اس کے فائدے میں ہوتا ہے نا, اس لیے ہوتا ہے امپیریلزم. وہ اپنا فائدہ لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, اس کے تو وہ لہٰذا اتنا آسان نہیں ہوتا, پالیسی بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے جن ملکوں میں بدلی ہے وہاں پھر بہت ڈٹرمنڈ کاؤنٹر ایلیٹ پیدا ہوئی ہے جس نے کنونس کیا ہے, اسٹرگل بھی کیا ہے, کنونس بھی کیا ہے. اسٹیٹ کی اور بات ہے, وہاں تو ان کی شناخت کی بالکل ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے الگ کرنا ہے, اور وہ تو ایلیٹ ہی انٹرسٹڈ تھی اس کے اندر, تو سبھی کے سب ظاہر کے ہو گئے, بالکل ان کی اور بات تھی. باقی جگہ یہ کام بڑا مشکل تھا, ریزسٹنس سے ہوا, اور البتہ یونیسکو وغیرہ نے اس کے اندر بہت مدد کی ساتھ میں. وہ چاہتے تھے کہ زبانیں جو ہیں وہ نہ مریں, ڈائیورسٹی نہ ختم ہو, تو ان کی مدد بھی ہوئی ہے. لیکن ایسے بھی انسٹنسز ہیں کہ ان سے پیسہ ویسہ تو لے لیا گیا, لیکن اس کے بعد میں اصل میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو جب تک کہ جیسے ان لوگوں نے سب نے کہا, جب تک کہ طاقتور طبقے خود رجحان نہ دیں اس طرف, جب تک بہت مشکل چیز ہوتی ہے. اور یہ ان کی تو زبانیں بہت چھوٹی ہیں. یعنی پنجابی ایکچولی
اگر دیکھا جائے تو نیشنل لینگویج تو پنجابی ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ میں ظاہر ہے کہ سندھی بھی ہونا چاہیے تھی، پشتو بھی ہونا چاہیے تھی، یہ سب نیشنل لینگویجز ہونی چاہیے تھی، اردو بھی ہونی چاہیے تھی، ون آف دی نیشنل لینگویجز، ناٹ اونلی لیکن پنجابی تو ڈومیننٹ زبان ہے، اور پنجابی ایلیٹ نے خود اس کو اپنے پنجابی امپیریلزم کے لیے بھی، شفقت امیر مرزا صاحب تو یہی کہا کرتے تھے، میں نے اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں جوڑی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ پنجابی ایلیٹ کی یعنی ایک ہوتی ہے لنگوسٹک آئیڈیالوجی آپ کے ذہن میں، اس کے اندر آپ ایک ہائرارکی بناتے ہیں، وہ جو ہائرارکی بنائی ہے ان دا مائنڈ آف دی پنجابی مڈل کلاس، ان دیٹ دے پلیس پنجابی لوئسٹ، they place English highest and then Urdu and Punjabi is the lowest. وہ بھی آڑے آتی ہے۔ ایک یہ بھی تھا کہ جب بنگالی لینگویج موومنٹ چل رہی تھی 1948 میں چلی، پھر 1952 وغیرہ میں، اس کے اندر وہ مطلب پنجابی بیوروکریسی ایٹسیٹرا وہ یہ کہتے تھے، وہ اس وقت کی اردو اسپیکنگ کے ساتھ تھے، وہ اردو اسپیکنگ ان کے ساتھ تھے، رادر یوں کہنا چاہیے، تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی زبان قربان کر دی پاکستان کے اوپر، ایک پاکستان پہ، آپ جو کر رہے ہیں پروونشلزم کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنی زبان چھوڑتے؟ تو یہ وہ امپیریلزم کا ایک فارم تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک چیز ایک سمبل بن جاتی ہے، اب انگریزی اور اردو سمبل بن گئیں، ایلیٹزم کی سمبل بن گئیں، ایجوکیٹڈ ہونے کے سمبل بن گئیں، سوفسٹیکیشن کی سمبل بن گئیں، ان سب چیزوں کے ساتھ وہ ذہنوں کے اندر پھر آ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم تو ایک ایلیٹ زبان، آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن آپ جو سگنلنگ کر رہے ہوتے ہیں زبان کے تھرو، آپ جو کر رہے ہوتے ہیں سگنلنگ، اس کا وہ حصہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو سب تب ہے جب ایک باقاعدہ پالیسی بنا دی جائے اور اس کے اوپر پھر عمل ہو، پھر اس کے اوپر استعمال کرنے کے اندر، جیسے میں نے کہا نا، کوئی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، میوزک بھی اس میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ڈرامہ بھی ہوتا ہے، اس کو مطلب یہ کہ ایک اس کے اندر جب زیادہ لوگ اس طرف مائل ہونے لگتے ہیں، سافٹ پاور استعمال ہوتی ہے اور فائنینشیل پاور بیکنگ ہوتی ہے، تب یہ چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ یہ نہیں ہوتی ہیں۔ تھینک یو جی، آپ نے رسپونڈ کرتا زبان صاحب تھوڑا سا پلیز۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اگزامپل دی سر نے، تو کچھ تو بڑی زبانیں ہیں جس طرح اردو ہے یا انگریزی ہے یا دوسری زبانیں یا پشتو کی مثال، لیکن چھوٹی زبانیں مطلب ہماری چھوٹی یا مطلب تعداد کے لحاظ سے چھوٹی زبانیں ہماری اس ریجن میں ہے۔ فار ایگزامپل ابھی چیل ویلی جو ہے وہاں پہ توروالی نے 2 زبانیں کھا لی، زبیر صاحب کی توروالی نے 2 زبانیں کھا لی، بدیشی اور اوشوجو تقریباً کھا چکی ہے، 75% اور 25% رہ گئی ہے۔ تو اسی طرح دیر میں ہماری زبان گاوری جو ہے نا کلکوٹی کو کھا رہی ہے، چترال میں کھوار جو ہے تمام زبانوں کو کھا رہی ہے، اور ایک سب سے ایک عجیب سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ کلاشا کی ہے۔ جب کوئی بندہ کلاشا جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ کسی اور زبان کے بجائے وہ کھوار زبان بولنا شروع کر دے۔ یہ کون سے پیغمبروں کی زبان تھی، کون سے اصحابہ کی زبان تھی جو جناب اس کو بول رہے ہیں؟ پھر کوہستان میں جو ہے نا وہ شینا نے تقریباً چلیسو، گاورو اور بٹیری کو بھی تقریباً ختم کر لیا ہے۔ اسی طرح بروشسکی نے جو ہے وہ ڈوماکی کو کھا لیا ہے۔ تو یہ زبانیں بھی دوسری زبانوں کو کھا رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ نیکسٹ کویسچن پلیز، پیچھے اگر پلیز، اگر وہ جو صاحب ہے سیکنڈ رو میں بلکہ۔ جی علی احمد چاند میرا نام ہے، گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے۔ جس طرح زبیر صاحب نے بھی بات کی، زمان صاحب نے بھی بات کی، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ریاستی طور پر، 1 یا 2 زبانوں کو کسی ایک قوم پر مسلط کیوں کیا جاتا ہے؟ اور گلگت بلتستان کا اور KPK کا آپ نے تذکرہ کیا، پالیسیز ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر ظاہر ہے یہ کام ریاست کا ہے، آپ کا ادارہ بہت اچھا کام کرتا ہے، زبیر صاحب کا ادارہ بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کیا اس طرح کے چھوٹے ادارے ان زبانوں کو بچا سکتے ہیں؟ کام تو ریاست کا ہے، تو ریاست کیوں کام نہیں کرنا چاہتی، یا پھر وہ خوفزدہ کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی مجھے۔ زبیر احمد صاحب وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ ہمارے دوست بات کرتے ہیں کئی کہ جب پنجاب میں پنجابی آ جائے گی، لوگوں کی زبان آ جائے گی،
جو میں نے بتایا ہے کہ جس میں بلے شاہ ہے تو پاکستان بھی بدل جائے گا. یہ بدلنا نہیں چاہتے ہیں. ہونا چاہیے تھی. یہ سب نیشنل لینگویجز ہونی چاہیے تھی. اردو بھی ہونی چاہیے تھی. ون آف دی نیشنل لینگویجز, ناٹ اونلی. لیکن پنجابی تو ڈومیننٹ زبان ہے, اور پنجابی ایلیٹ نے خود اس کو اپنے پنجابی امپیریلزم کے لیے بھی, شفقت امیر مرزا صاحب تو یہی کہا کرتے تھے. میں نے اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں جوڑی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. وہ یہ ہے کہ پنجابی ایلیٹ کی یعنی ایک ہوتی ہے لنگوسٹک آئیڈیالوجی آپ کے ذہن میں, اس کے اندر آپ ایک ہائرارکی بناتے ہیں. وہ جو ہائرارکی بنائی ہے ان دا مائنڈ آف دی پنجابی مڈل کلاس, ان دیٹ دے پلیس پنجابی لوئسٹ, دے پلیس انگلش ہائیسٹ اینڈ دین اردو اینڈ پنجابی از دا لوئسٹ. وہ بھی آڑے آتی ہے. ایک یہ بھی تھا کہ جب بنگالی لینگویج موومنٹ چل رہی تھی 1948 میں چلی, پھر 1952 وغیرہ میں, اس کے اندر وہ مطلب پنجابی بیوروکریسی ایٹسیٹرا وہ یہ کہتے تھے, وہ اس وقت کی اردو اسپیکنگ کے ساتھ تھے, وہ اردو اسپیکنگ ان کے ساتھ تھے رادر, یوں کہنا چاہیے. تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی زبان قربان کر دی پاکستان کے اوپر, ایک پاکستان پہ. آپ جو کر رہے ہیں پروونشلزم کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں اپنی زبان چھوڑتے؟ تو یہ وہ امپیریلزم کا ایک فارم تھا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک چیز ایک سمبل بن جاتی ہے. اب انگریزی اور اردو سمبل بن گئیں, ایلیٹزم کی سمبل بن گئیں, ایجوکیٹڈ ہونے کی سمبل بن گئیں, سوفسٹیکیشن کی سمبل بن گئیں. ان سب چیزوں کے ساتھ وہ ذہنوں کے اندر پھر آ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم تو ایک ایلیٹ زبان, آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے, لیکن آپ جو سگنلنگ کر رہے ہوتے ہیں زبان کے تھرو, آپ جو کر رہے ہوتے ہیں سگنلنگ, اس کا وہ حصہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ تو سب تب ہے جب ایک باقاعدہ پالیسی بنا دی جائے اور اس کے اوپر پھر عمل ہو, پھر اس کے اوپر استعمال کرنے کے اندر, جیسے میں نے کہا نا, کوئی بہت سے طریقے ہوتے ہیں. میوزک بھی اس میں ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیا ڈرامہ بھی ہوتا ہے. اس کو مطلب یہ کہ ایک اس کے اندر جب زیادہ لوگ اس طرف مائل ہونے لگتے ہیں, سافٹ پاور استعمال ہوتی ہے اور فائنینشیل پاور بیکنگ ہوتی ہے, تب یہ چیزیں ہوتی ہیں, ورنہ یہ نہیں ہوتی. تھینک یو جی. آپ نے رسپونڈ کرتا زبان صاحب تھوڑا سا پلیز. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اگزامپل دی سر نے, تو کچھ تو بڑی زبانیں ہیں جس طرح اردو ہے یا انگریزی ہے یا دوسری زبانیں یا پشتو کی مثال, لیکن چھوٹی زبانیں مطلب ہماری چھوٹی یا مطلب تعداد کے لحاظ سے چھوٹی زبانیں ہماری اس ریجن میں ہے. فار ایگزامپل ابھی چیل ویلی جو ہے وہاں پہ توروالی نے 2 زبانیں کھا لی, زبیر صاحب کی توروالی نے 2 زبانیں کھا لی, بدیشی اور اوشوجو تقریباً کھا چکی ہے, 75% اور 25% رہ گئی ہے. تو اسی طرح دیر میں ہماری زبان گاوری جو ہے نا کلکوٹی کو کھا رہی ہے, چترال میں کھوار جو ہے تمام زبانوں کو کھا رہی ہے. اور ایک سب سے ایک عجیب سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, وہ کلاشا کی ہے. جب کوئی بندہ کلاشا جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ کسی اور زبان کے بجائے وہ کھوار زبان بولنا شروع کر دے. یہ کون سے پیغمبروں کی زبان تھی, کون سے اصحابہ کی زبان تھی جو جناب اس کو بول رہے ہیں. پھر کوہستان میں جو ہے نا وہ شینا نے تقریباً چلیسو, گاورو اور بٹیری کو بھی تقریباً ختم کر لیا ہے. اسی طرح بروشسکی نے جو ہے وہ ڈوماکی کو کھا لیا ہے. تو یہ زبانیں بھی دوسری زبانوں کو کھا رہی ہیں. تھینک یو سو مچ جی. نیکسٹ کویسچن پلیز. پیچھے اگر پلیز, اگر وہ جو صاحب ہے سیکنڈ رو میں, بلکہ. جی علی احمد چاند میرا نام ہے, گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے. جس طرح زبیر صاحب نے بھی بات کی, زمان صاحب نے بھی بات کی, جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ریاستی طور پر ایک یا 2 زبانوں کو کسی ایک قوم پر مسلط کیوں کیا جاتا ہے. اور گلگت بلتستان کا اور KPK کا آپ نے تذکرہ کیا, پالیسیز ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر ظاہر ہے یہ کام ریاست کا ہے, آپ کا ادارہ بہت اچھا کام کرتا ہے, زبیر صاحب کا ادارہ بہت اچھا کام کرتا ہے, لیکن کیا اس طرح کے چھوٹے ادارے ان زبانوں کو بچا سکتے ہیں؟ کام تو ریاست کا ہے, تو ریاست کیوں کام نہیں کرنا چاہتی, یا پھر وہ خوفزدہ کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی مجھے. زبیر احمد صاحب want to respond to that? ہمارے دوست بات کرتے ہیں کئی کہ جب پنجاب میں پنجابی آ جائے گی, لوگوں کی زبان آ جائے گی,
जो मैंने बताया है कि जिसमें बुल्ले शाह है तो पाकिस्तान भी बदल जाएगा। ये बदलना नहीं चाहते हैं, ये जो पीपल्स का नॉलेज है वो नहीं चाहते, इनको अफोर्ड नहीं होता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब वो बुल्ले शाह कहता है कि गल समझ ली ते रौला की, राम रहीम ते मौला की, इनको ये वारा नहीं खाती जो लैंग्वेजेस हैं। अब 75-76 साल हो गए हैं, उर्दू नाफज रही है इस मुल्क में। उर्दू ना साइंस की ज़ुबान बन सकी, ना टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बन सकी, और इसको मान लेना चाहिए कि वो नहीं बनेगी। तो अब वक्त आ गया है कि जो हमारी ज़ुबानें हैं, पंजाबी है या नॉर्थर्न एरिया की है या पश्तो है या बलोची है, उनको एक चांस दिया जाए। और मैं यहाँ दावे से कहता हूँ, जब ये लोकल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, मुकामी ज़ुबानें, जिनको मैं तो नेशनल लैंग्वेजेस कहता हूँ, तो जो जाहलियत है, इलिटरेसी है, वो सिर्फ इन ज़ुबानों की वजह से ही ख़त्म होगी। और जब ये आपके मुल्क में जहालियत ख़त्म होगी, इलिटरेसी ख़त्म होगी, तो फिर एनलाइटनमेंट भी आएगी, फिर रोशन ख्याली भी आएगी, आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। पॉपुलेशन का मसला आपका हल हो सकता है जब लोगों को जो आ जाए, तालीम आ जाए, और तालीम मदर टंग से ही आनी है। हाँ जी, बस ख़त्म कर। रो में जो है प्लीज़, जी जी। थैंक यू फॉर ऑल योर थॉट्स। मैं आपसे सिर्फ जो है ना, जो थॉट प्रोसेस में सुन रहा हूँ, वो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन हाउ टू सेव अ लैंग्वेज एंड व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसी इज। सो गवर्नमेंट की तो ये सिचुएशन है कि गवर्नमेंट बैंकरप्ट है, इस वास्ते आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ना करें। क्वेश्चन अब ये आता है कि आप लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। और आपने जो न्यूजीलैंड में माओरी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया, वो आपकी अपनी कम्युनिटीज़ में, सिर्फ आपकी कम्युनिटी नहीं, और कम्युनिटीज़ में भी, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में तो हर वैली का अपना लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज मरता जा रहा है जो जो कम्युनिकेशन बढ़ रही है, राइट। तो आप लोग अपनी कम्युनिटीज़ में लैंग्वेज नेस्ट्स ऑन म्यूचुअल हेल्प क्रिएट क्यों नहीं करते, जहाँ से कि आप लैंग्वेज को बचाएं। गवर्नमेंट क्या करेगी, हम अब जो चीज़ खुद सॉल्व कर सकते हैं वो हम नहीं करने को तैयार, हम सारा कुछ गवर्नमेंट पर डालते हैं, जी गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट तो के पास तो पैसे नहीं हो, क्या करेंगे। शुक्रिया। अभी एक तो मैं अली अहमद जान हमारे ब्रुशस की स्पीकर हैं, बहुत ही लैंग्वेज एक्टिविस्ट हैं। खौफ है रियासत इसलिए इन लैंग्वेजेस को अपना नहीं रही है कि टूटने का खौफ है। अगरचे खौफ बेजा है या बजा है, उस पर बात की जा सकती है। और एक इलीट, एक हेजमनिक इलीट है, वो चाहती हैं कि सारे पावर उसके हाथ में हो, तो इसलिए इन दूसरे ज़ुबानों को जगह नहीं दी जा रही है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, सेपरेशन की मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। आ रहा हूँ दूसरे सवाल की तरफ। सर, आया हम क्या कर रहे हैं? मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो हमारी हुकूमतें जो मुख्तलिफ काम करती हैं, उनको देखकर मैं कहता हूँ कि ये हुकूमतें लैंग्वेज पर काम ही ना करें, क्योंकि ये इस काम का सत्यानाश कर देती है। जिस तरह ज़मान ने इशारा किया, अब इन्होंने एक ज़ुबान, पूरे एक इलाके की कई ज़ुबानों को एक लंपिंग नाम देकर, कोहिस्तानी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोहिस्तानी एक लंपिंग नाम देकर हमारे लिए मसाइल बना लिए। आया कोहिस्तानी से वो शीना मुराद है, कोहिस्तानी से मायो मुराद है, क्या मुराद है? अभी कोहिस्तान रीजन में इस पर कन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा। एक तो हुकूमत के पास वो कैपेसिटी नहीं है, रिसर्च नहीं है, सुनती किसी की नहीं है, काम फिर वही करती है जो ये चाहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे तोरवाली में वो हुकूमत अगर कोई कोर्स भी बना ले, कोई कोर्स बुक, तो वो वही गाइडलाइन में होगा ना, वो एक जो हमारा करिकुलम की पॉलिसी हैं, तो उससे तो मेरे ख्याल में वो उर्दू में ही बेहतर है या जिस ज़ुबान में हो। मेरे तोरवाली में वो ऐसे मवाद नहीं चाहिए मुझे, रियली। मुझे वो एजुकेशन के जो अच्छे मवाद होते हैं जो हमारे कोर्स बुक से, वो तो काम की नहीं है। अब रह गई हमारी बात। अभी चूँकि हम बहुत ही कोनों में हैं,
کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو شاید میجارٹی اکثریت کو پتہ نہیں ہے. ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں جو ان زبانوں یا اپنی زبانوں کے لیے کام کیا ہے وہ ایگزیمپلری ہے, مثالی ہیں, اور اس پر رپورٹس آئی ہیں. وہ دیکھیں, ہم نے زبانوں کو نہ صرف بچا لیا بلکہ ہم نے ان لوگوں کو شناخت بھی دی ہے. ہماری فرض کر میری توروالی کمیونٹی جو ہے, یہ اس زبان کو پہلے 2000 سے پہلے سارے کوہستانی کہتے تھے, توروالی کے نام سے کوئی واقف تھا ہی نہیں. اب سارے لوگ خود کو توروالی کہتے ہیں. ایتھنک آئیڈینٹی بھی آ گئی, زبان میں لکھائی کا نظام بھی آ گیا, اور ہم نے مدر ٹنگ بیسڈ ملٹی لنگول ایجوکیشن اسکول بھی بنا لیے. وہاں بچے اپنی پوری پرائمری تعلیم اپنی زبان میں شروع کرتے ہیں, پھر ان کو اردو اور انگلش کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. ہم تو اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں, لیکن کب تک کریں گے؟ ہمارے کمیونٹی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ آ جائے. ان کا ایٹیٹیوڈس ابھی وہ اس طرح نہیں بنا کہ وہ پوری طرح اس کو ایکوموڈیٹ کر سکے. تو ہمیں یہ ہے کہ اب اس کام کو اسٹیٹ اون کرے, ریاست اون کرے, اور ہمیں ہمارے مشورے سے ہماری ریسرچ کے مطابق اون کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ آفیسز میں بیٹھ کر کچھ بھی بنا لے اور ہم اس کو مان لیں. یہ آپ نے جی پلیز. یہ جو سوال کیا ہے کہ ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ اردو کا قاعدہ چھاپتے ہیں, پتہ نہیں 50 لاکھ چھپتا ہے پنجاب میں, وہ اردو پنجابی میں چھاپ دیں, کوئی خرچہ نہیں ہے اس کا. پنجابی آئے یا دنیا کی دوسرے پاکستان کی کوئی اور زبان کو لایا جائے, اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. پالیسی کا مسئلہ ہے سارا. جب وہ پالیسی بنا دیں گے تو وہ کہتے ہیں جی جب پنجابی قاعدہ چھپے گا 50 لاکھ تو شاید اردو بازار جو ہے وہ پنجابی بازار ہو جائے گا. پالیسی کا چکر ہے, پالیسی کو آپ نے چینج کرنا ہے, اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ اشرافیہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, انگریزی کا یا اردو کا. اور اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم سپیس دیں, اپنی جو دوسری نیشنل لینگویجز ہیں ان کو سپیس دیں. اگر نہیں دیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ نے دیکھ لیے ہیں, بنگلہ دیش دیکھ لیا ہم نے, اور کتنے بنگلہ دیش بنانے ہیں ہم نے. اچھا, وی ہیو ٹائم فار ون بریف کویسچن پلیز. آپ پلیز ویری بریف پلیز. میرا نام گڑیا نورین ہے, تو میں صحافت دے شعبے نال منسلک ہاں. میرا کویسچن جہاں ہے زبیر احمد صاحب کو ہے. ہنے وہ ایک مثال دے رہے سن کہ وائی میں ہن مثال دین لگا, اس تو پہلے انہوں نے معذرت کی ہے کہ معذرت نہ میں پنجابی چ بولاں گا. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر تسی خود بھی شرمندہ ہو پنجابی تو, جہاں تسی پہلے معافی منگی پھر تسی گل کیتی, تے میں اس چیز کو دیکھا کہ تسی پھر بھی پنجابی چ نہیں کہی وہ والی مثال, تسی پھر بھی انگریزی چ ہی کی گل ہے کہ تسی آپ ہی شرمندہ ہو پنجابی تو؟ نہیں, پروگرام کیونکہ وہ ہو رہا سی اردو دے وچ, تے اچھا نہیں لگتا کہ میں پنجابی بولنی شروع کردا. ایتھے میرے دوست ایتھے بیٹھے نے, وہ دوسریاں زباناں دے نے, اُہدا بھی میں احترام کرنا. تے اگر پروگرام پنجابی چ ہوندا تے میں تہاڈے تو اچھی بول لینا پنجابی, ایسی کوئی گل نہیں. ہاں, میں تو صرف ٹول پنجابی ہی نہیں تھی نا, میں تو تروالی تھی, گاوری تھی, شینائی تھی, پختوجیوی تھی, میں سندھی تھی. تو ہے کو پنجابی بنے دہلی کی جنین تھلا ادھر میں اس کے خیال کو نا میں بیٹھ کے بنا. اردو ایک لنگوا فرانکا ہے, رابطے کی زبان تو اردو ہے, اس لیے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں. میرا کوئی پریجوڈس نہیں ہے کسی زبان نال, اسی صرف اپنی زبان دی گل کرنے ہیں. انگریزی کرنی پے گی انگریزی کران گے, اردو کرنی پے گی اردو کران گے, تے پنجابی دے وچ اسی کر ہی رہے ہیں. وہ کوئی میرا کوئی معذرت خواہ نہیں ہے. میں تو ڈٹ وٹ کے گل کیتی ہے پنجابی دی, تسی پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں سنی. تھینک یو سو مچ جی. آئی تھنک ٹائمز اپ. تھینک یو سو مچ جی. اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو آل آف یو. بہت شکریہ آپ سب کا جی. تھینک یو. da 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 da